أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین اس مجلس اعزا میں شریک ہوئے ان سب کے مرحومین بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں بالاخص شہید رائے حق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ ان کے خاندان کے تمام شہداء کے لیے رائے حق کے ہر اس مجاہد کے لیے کہ پاکیزہ خون سے اسلام کا شجرہ طیبہ سیراب ہوا بلند تر صلوات مومنین کے گھروں میں خیر و برکت مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے اہل ایمان اہل اسلام کی محافظت کے لیے یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ حیدری طلب نعرہ حیدری عظیم عبادت دی قبولیت واسطے علماء حق دی صحت و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون بلند صلوات پر محمد وآل محمد محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت
قرآن و آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں، حسینیت، یزیدیت، مل کے بولو، یزیدیت، 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 بلندتر صلوات، اللہم صلی علی۔ میرے صد قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا، اللہ کے لطف میں سے بہترین لطف، اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر شخص محب علی نہیں ہوتا، اللہ ہر شخص کو دولت محبت علی عطا نہیں کرتا۔ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، اللہ جس کی بخشش چاہتا ہے، اسے علی کی محبت عطا کر کے بخشش کا سامان عطا کرتا۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پہ ہی نہیں میرے دوستوں بزرگوں؟ یاد رکھیے گا، علی ایک شخص نہیں ہے، علی ایک کردار ہے، علی ایک راستہ ہے، علی نظام زندگی ہے، علی سر الہی ہے، علی بقائے دین ہے، علی اکمال دین ہے، علی اللہ کی عطا ہے۔ ایک عالم نے کمال جملہ بیان کیا، فرماتے ہو میرے اللہ تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں، کیا تیرا کمال کم ہے کہ تو نے بھری کائنات میں ایک ہی علی پیدا فرمایا، اور ایسا با کمال علی پیدا فرمایا جس کی ولادت، جس کی شہادت، جس کا علم، جس کا تقوی، جس کی نماز، جس کی بندگی، جس کی اطاعت، جس کا علم، جس کا عمل، جس کا کردار، جس کی امامت، جس کی خلافت، جس کی عدالت، جس کی بندگی کائنات میں ایسی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ علی جیسا کوئی عالم ہے، نہ علی جیسا کوئی عابد ہے، نہ علی جیسا کوئی بہادر ہے، نہ علی جیسا کوئی کائنات میں ایسا ہادی ہے کہ جس کی راہ پر چلنے والے کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ جو علی کے راستے پہ چلے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یا علی یا علی۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں یاد رکھیے گا، ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر، دنیا کی گندگیوں سے بچا کر، دنیا کی نجاست سے بچا کر علی جیسا وہ ہادی عطا کیا۔ تاریخ شاہد ہے دوستو، کتنے ممبر لگے، کتنے لوگ آئے، 70,000 ممبر لگے ایک زمانے میں، اور کئی سال تک ان ممبروں پر علی پہ سب ہوتا رہا، علی کی توہین ہوتی رہی، علی کو گالیاں بکی جاتی رہیں، لیکن الحمدللہ نہ وہ ممبر بچے، نہ وہ ممبر والے بچے، لیکن علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ علی اللہ کی اس عطا کا نام ہے۔ اللہ نے معصوم اور ایسا عظیم رہبر عطا کیا۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، شیعوں کتنے خوش نصیب ہو، لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ لوگوں کو امام بنانے پڑھے، لوگوں کو ہادی بنانے پڑھے، لوگوں کو رہبر بنانے پڑھے، شیعوں کیا یہ اللہ کے لیے، اللہ کے شکر کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگ خود بناتے رہے؟ اللہ تمہیں خود بنا کر عطا کرتا رہا، لوگ خود بناتے رہے۔ اور جائیے تاریخ جا کے پڑھ لیجئے، مجھے اس سے زیادہ انالیسس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا تجزیہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ جتنے ہادی لوگوں کو ملے، خاندان الگ، قبیلے الگ، نسلیں الگ، علم الگ، عمل الگ، نمازیں الگ، سنتیں الگ،
طریقے الگ، یہ مکتب اہل البیت کا کمال ہے۔ اللہ نے 14 ہادی عطا کیے محمد مصطفیٰ سے صاحب الزمان تک، لیکن کمال یہ ہے ایک ہی گھر سے عطا ہوئے، ایک ہی خاندان سے عطا ہوئے۔ 14 کے 14 کا تھکتنے میں بیٹھے یار، تھوڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ کرتے جاؤ۔ 14 کے 14 کا گھر ایک، 14 کے 14 کا خاندان ایک، 14 کے 14 کا خون ایک، 14 کے 14 کی نسل ایک، 14 کے 14 کا طریقہ ایک، 14 کے 14 کی سیرت ایک، اور 14 کے 14 کی نماز بھی ایک، وضو بھی ایک، روزہ بھی ایک، اور شریعت و فقہ بھی ایک نظر آتی ہے۔ جہاں تمہیں ہر شے ایک نظر آئے، سمجھ لینا یہ لوگوں نے نہیں بنایا، یہ رب نے بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل بابا ہون نعرہ مار کے، ہون نعرہ حیدری مار چاہ یا علی یا علی یا علی۔ ہر بندے نو نا اپنے باری تے کام کرنا چاہیے، گھبرائے تے نہیں بیٹھے بھائی ماشاءاللہ۔ ہاں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا میرے دوستو بزرگوں؟ تو یاد رکھیے گا یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ کی قسم شیعان حیدر قرار اہل سنت کے علماء نے، ایک گروہ علماء نے اکٹھے ہو کر ایسی 40 حدیثوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا، جن حدیثوں کے اندر فقط یہ بیان کیا گیا کہ اہل بیت کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، کس صورت میں آل محمد کا ذکر ہے۔ انہوں نے 40 حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک حدیث پڑھ کے بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ اور یہ حدیث جس راوی نے نقل کی ہے، نقل بھی اس نے مولا علی سے کی ہے کتب اہل سنت میں، اور وہ نقل کرنا والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، جس کا لقب ہے حبر الامہ۔ جس طرح شجاعت میں علی کو مالک پر ناز تھا، اسی طرح علم علی کو عبداللہ ابن عباس پر ناز تھا۔ یعنی علی کا وہ لائق شاگرد جو رشتے میں چچا زاد بھی ہے، لیکن شاگرد کتنا باکمال ہے، ذرا میری گل سننی ہے تے غور کرنے۔ آدھا گھنٹہ مجلس پڑھے نا، پڑھنے والا بھی تھک جاتا ہے، سننے والا بھی تھک جاتا ہے۔ گھنٹہ ہو جائے تو آدھن ہون جان چھڑے آتے کوئی اسی اور ہی کسی نے سنا ہا۔ میرے بھائیو دوستو، مغربین کی نماز پڑھ کے عبداللہ ابن عباس مولا علی کے پہلو میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا مولا آج دل چاہتا ہے سورہ الحمد کی تفسیر سناؤ۔ سنانے والا علی ہوتا، سننے والا عبداللہ ابن عباس ہوتا۔ اب کیا سمجھتے ہوں گے مومنین کتنے گھنٹے علی بیان کرتے ہوں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے نہ میرے دوستو۔ مغربین کی نماز پڑھ کے صبح کی تہجد تک علی تفسیر سناتا رہا، عبداللہ ابن عباس سنتا رہا۔ جب صبح کی تہجد کا وقت قریب ہونے لگا نا، تو ابن عباس نے مولا کے دامن کو پکڑ کے کہا آقا کتنی تفسیر باقی ہے؟ کیوں عبداللہ کیا ہو گیا ہے؟ مولا رات گزر گئی ہے، تہجد کا وقت قریب ہو چلا ہے۔ مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا عبداللہ ابھی تو 1 رات گزری ہے، ایسی کئی راتیں گزر جائے، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کا بیان کبھی ختم نہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین اب اس زاویے سے ذرا غور کیجئے گا، یعنی اتنا لائق شاگرد ہے کہ علی جسے تنہائی میں بٹھا کر سورہ الحمد کی تفسیر سناتے ہیں، اسی جناب عبداللہ ابن عباس نے روایت کی۔ سناواں روایت میرے دوستو بزرگوں؟ کہنے لگے امیر المومنین نے مجھے اپنے پاس بلایا، بلا کے کہنے لگے عبداللہ ابن عباس جانتے ہو اللہ نے جتنا قرآن نازل فرمایا ہے الحمد سے لے کر والناس تک، اور پہلے پارے سے 30ویں پارے تک جتنا قرآن میرے رب نے اپنے مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ سامعین یاد رکھیے گا یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ فقط چومنے کے لیے نہیں ہے، یہ فقط بیٹیوں کے جہیز کے لیے نہیں ہے، یہ خالی مردوں کی کل خانی کے لیے نہیں ہے، یہ اصل زندوں کے لیے آئی ہے۔ اس لیے کہ اس قرآن میں اب سنیے گا حدیث کو، اس قرآن میں جہاں اقام کا ذکر ہے
جہاں نماز اور روزے کا ذکر ہے، جہاں بندگی کا ذکر ہے، وہاں اسی قرآن میں آل محمد کی فضیلت کا ذکر ہے، آل محمد کی عظمت کا ذکر ہے۔ مولا فرماتے ابن عباس، توجہ میری طرف رہے بھائی، مولا فرماتے ابن عباس اللہ نے پورے قرآن کے 4 مرکزی موضوع بنائے ہیں۔ اے مولا کون سے موضوع ہیں؟ فرمایا ربع قرآن کا موضوع، چوتھائی قرآن کا موضوع اللہ نے محمد و آل محمد کی محبت کو قرار دیا ہے، محمد و آل محمد کی عظمت کو قرار دیا ہے، ہمارے فضائل و کمالات کو قرار دیا ہے۔ اگلا جملہ سننا تو پھر اور لطف آئے گا۔ فرمایا عبداللہ یاد رکھنا جتنا قرآن میرے رب نے آل محمد کی مدحت میں اتارا ہے، اتنا ہی قرآن میرے رب نے ہمارے دشمنوں پر لعنت میں اتارا۔ جتنا قرآن میرے رب نے ہماری محبت میں اتارا ہے، اتنا ہمارے دشمنوں کی مذمت میں اتارا ہے۔ اور اگلا جملہ مولا نے فرمایا خدا کی قسم، کوئی کمال کا لفظ ہے کہ عبداللہ پورا قرآن پڑھ لو، پورا قرآن کھول لو، جا کر پورے قرآن میں تلاش کرو، جتنی کریمہ صفات کا ذکر ہے، کہیں سخاوت کا ذکر ہے، کہیں بہادری کا ذکر ہے، کہیں نماز کا ذکر ہے، کہیں بندگی کا ذکر ہے، کہیں مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے، کہیں یتیم کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے، ہاں کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں طہارت کا ذکر ہے، کہیں خلافت کا ذکر ہے، کہیں امامت کا ذکر ہے، کہیں علم و عمل کا ذکر ہے، کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں جنت لے جانے کا ذکر ہے، کہیں جنت جانے کا ذکر ہے، کہیں پر ہاں بہادری و شجاعت کا ذکر ہے، کہیں میدان میں ڈٹ کے لڑنے کا ذکر ہے، کہیں طہارت کا ذکر ہے، کہیں عصمت کا ذکر ہے۔ عبداللہ یاد رکھنا جتنی پاکیزہ صفات اللہ نے میرے رب نے قرآن میں اتاری ہیں، ہر صفت سے مراد اللہ نے محمد و آل محمد کو قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ لنگر شنگر کھادی بیٹھے ہو یا کھانا کھادی بیٹھے ہو؟ نہیں ابھی کھانا ہے، کھانا نہیں نا؟ خیر ہے، چنگا لنگر نصیب تھی سی انشاءاللہ، ولا ہضم ہی تھی ویسی، ذرا مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھو محمد۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نا، میں بہت سے چہرے جانتا ہوں، ڈیرے پہ چوکھٹ پہ ہماچے پہ ڈھیر سارا بولتے ہیں ماشاءاللہ، تے دوئے بندے نو واری نہیں دین دیتے۔ آج صلوات اچھی نہ پڑی تو پھر کل پتہ چل جائے گا۔ مل کے محمد و آل محمد پہ ایک بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگو؟ اور یاد رکھیے گا، میں ایک بہت بڑی میٹنگ میں بیٹھا تھا، یہ ہم شیعوں پہ تہمت ہے، اور میں آپ کو بھی اس مجلس کے ذریعے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مذہب شیعہ میں گالی کی اجازت نہیں ہے، مت کسی کو گالی نکالا کیجئے۔ میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، ایک صوبائی وزیر نے مجھے کہا مولانا آپ کے شیعہ ممبروں پہ گالی نکالی جاتی ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ بہت بڑی غلط بیانی ہے، ہم گالی کے نہ قائل تھے، نہ قائل ہیں، نہ قائل ہوں گے، اس لیے کہ مکتب اہل البیت میں سامنے والا اگر گالی کے لائق بھی ہونا تو میرا مذہب مجھے گالی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر سامنے والا گالی کے لائق بھی ہے، قابل ہے کہ اسے گالی دی جائے، لیکن شیعہ مکتب کے اندر ہاں کوئی بندہ ایسی جسارت کر لے کسی کو ماں بہن کی گالی دے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اور یاد رکھیے گا جیسے ہی وہ گالی دے گا شیعہ سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں گالی دینا فسق ہے۔ اور مومن اور ہوتا ہے، فاسق اور ہوتا ہے۔ میری گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ قرآن کہہ رہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہے؟ قرآن خود جواب دے رہا ہے لا یستوون، نہیں، مومن اور ہے اور بولو فاسق اور ہے۔ گالی دینا سامنے والا، اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آئے اسے گالی نہیں دے سکتے ہو، کتنا بڑے سے بڑا دشمن بھی سامنے آ جائے گالی نہیں دے سکتے ہو، لیکن باتوں میں نے کہا صاحب یاد رکھنا مذہب شیعہ میں گالی کی اجازت نہیں ہے، لیکن لعنت کرنا یہ سنت الہی ہے، لعنت کرنا یہ روش
الہی ہے، یہ ہاں حکم قرآن ہے کہ لگا مولانا لعنت کا اور گالی میں فرق کیا ہے؟ میں گالی ہے کسی کی ماں کو گالی دینا، کسی کو بہن کی گالی دینا، اور جہاں تک ہے بات لعنت کی تو میں قرآن سے ثابت کیے دیتا ہوں۔ ذرا سارے مل کے مجھے بتائیے گا کہ اللہ ظالموں پہ لعنت کرتا ہے یا نہیں؟ مل کے بولو، تھوڑی آواز اونچا کرے بچے۔ لعنت کرتا ہے ظالموں پہ اللہ لعنت کرتا ہے؟ سارے بولو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ہے۔ اللہ شرابی پہ لعنت کرتا ہے؟ بولو سارے بولو۔ اللہ حرام کھانے والے پہ لعنت کرتا ہے؟ اللہ فاسق پہ لعنت کرتا ہے؟ اللہ فاجر پہ لعنت کرتا ہے؟ اللہ شرابی پہ لعنت کرے تو مان لیتے ہو، شیعہ کرے تو نہیں مانتے؟ اللہ بد عمل اور بد عقیدہ پہ لعنت کرے تو مانتے ہو، شیعہ کرے تو نہیں مانتے؟ کہا جی لعنت یا لعنت، یاد رکھنا میرے دوستو، اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، حالات بدل رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ یہ جو سوشل میڈیا کی یلغار ہے، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل ہے، اس کا غلط استعمال نہ کیجئے۔ آپ کو لعنت کرنا ہے، ثواب لینا ہے نا، تو آسان ترین لفظ بتا رہا ہوں، لعنت کو رجسٹری نہ کیجئے، ٹی سی ایس نہ کرائیے، ڈاکخانے میں پتہ لکھ کے مت ڈالیے، لعنت کو نہ بندہ بتائیے نہ بندے کا گھر بتائیے، آرام سے اپنا شرعی فریضہ انجام دے۔ ظالم پہ لعنت، کافر پہ لعنت، فاسق پہ لعنت، شرابی پہ لعنت، بہن کا حق کھانے والے پہ لعنت، آل بیت کا حق کھانے والے پہ لعنت، آل بیت کا در جلانے والے پہ لعنت، آل بیت کے گھر پہ حملہ کرنے والے پہ لعنت، کربلا میں آل رسول کو ستانے والے پہ لعنت۔ بیٹھ جا بیٹا۔ لعنت کرنا یہ سنت الہی ہے، شرابی پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اگر اس جرم میں کہ کوئی مجھے کہے کہ تو ظالم پہ، شرابی پہ، فاسق پہ، بدکار پہ، دشمن اہل رسول پہ لعنت کیوں کرتا ہے؟ اگر اس جرم میں موت آتی ہے تو آ جائے، اگر اس جرم میں کوئی پرچہ کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن یاد رکھو ہم کسی شخصیت کے خلاف، یہ ہے میرا مکتب جس نے سب سے پہلے کہا جاؤ انہیں تلاش کرو جنہوں نے 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی تھی، ڈھونڈو تو صحیح تاریخ میں وہ کون تھے۔ کوئی ایک شیعہ ممبر دکھاؤ، کوئی ایک امام دکھاؤ، کوئی امام کا ایک صحابی دکھاؤ۔ علی امیر المومنین سے لے کر مہدی دورہ تک کتنے شیعہ گزرے ہیں، مالک اشتر کا کردار، ابو ذر کا کردار، میثم تمار کا کردار، رشید ہجری کا کردار، عدی بن حاتم کا کردار، سلیمان فارسی کا کردار، حبیب ابن مظاہر کا کردار، زہیر ابن کین کا کردار، مسلم ابن اوسا کا کردار، ابو الفضل العباس کا کردار، علی اکبر کا کردار، عون و محمد کا کردار، ابو بصیر کا کردار، ابان بن تغلب کا کردار۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھ رہے؟ کوئی ایک ایسا دکھاؤ جس نے منبر پر کبھی کسی صحابی پر، کبھی کسی شخصیت پر نام لے کے لعنت کی ہو۔ نہیں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میرا مذہب یہاں یاد رکھنا۔ یہ پرانے زمانے میں نئی نسل کو نہیں پتا ہوگا، اے جڑے نوے نوے بال بیٹھے نا، انہوں نہیں پتا یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے۔ یہ تو ان شاید ناروں کو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ جو بزرگ ہمارے پہاڑ میں، مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے اپنے خاندان کے ایک بزرگ تھے، اوپر امام برگاہ ہے، نیچے پہاڑ ہے، پہاڑ کے ساتھ نیچے اوپر مسجد ہے، نیچے امام برگاہ ہے۔ اچھا یہ گل ہو رہی آکھی ہو جائیں، مولانا ملازم صاحب پھر والا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ میں بالکل ہاں، میں نے جو ان سے وعدہ کیا ہے نا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہیں بھی جلدی اور مجھے تو بہت ہی جلدی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ کیجئے گا، جو میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے، لعنت کرنے کے لیے بھی نا، بے عمل کو لعنت کرنے کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ بے عمل جڑا بندہ بے نماز ہے وہ آل محمد دے دشمن تے کیویں لعنت کرسی؟ پتہ نہیں ہوں میں گل سمجھا پایا یا فتویٰ لگ گئے۔ جو بیٹی کا حق کھاتا ہے وہ کیسے لعنت کرے گا؟ جو خود سارا دن جھوٹ بولے، جو خود فراڈ لگائے، سود کھائے۔ یاد رکھنا
بچیوں، لعنت کرنے کے لیے کردار پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور اگر بد عمل ہو کے لعنت کرو گے تو لعنت کسی کے گھر جانے کے بجائے تیرے اپنے گھر آ جائے گی، اپنے گھر پلٹ آئے گی۔ لہذا لعنت کرنے سے پہلے سوچ، کیا جس شخص کے جس کردار پہ لعنت کر رہا ہے وہ کردار تیرا اپنا تو نہیں، وہی عمل تیرا اپنا تو نہیں؟ تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے؟ سننا جملہ، نماز پڑھتے، اور خدا کی قسم لعنت دی چس آندھی نماز پڑھن دے بعد ہے۔ نماز پڑھتے، مسجد سے نکلتے، نیچے امام برگاہ علم ابو الفضل العباس کے نیچے کھڑے ہو جاتے، 3 نعرے لگاتے، جیسا کہ میرا بھائی لگا رہا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری لگا کے پھر علم سے نکلتے، گھر جاتے تک پورے راستے میں ایک لعنت اور ایک رحمت بیان کرتے۔ اور کس انداز میں سنو گے؟ حب علی، رحمت اللہ، بغض علی، لعنت اللہ۔ بس یہ کہتے جاتے، لعنت اپنا بندہ ڈھونڈ لیتی، رحمت اپنا بندہ ڈھونڈ۔ اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے صاحب کردار بنو، اس لیے کہ لعنت کے لیے خود سچا ہونا ضروری ہے، خود نیک ہونا ضروری ہے۔ علی بدماش کا امام نہیں، علی متقی کا امام ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ علی پرہیزگار کا امام ہے۔ کیا دل مانتا ہے کہ علی فراڈی کا امام ہو؟ آپ کا دل کیا کہتے؟ چھوڑ دیو مولوی، مجتہد، خطیب، علماء، امام علی، انہیں سارے انہوں چھڑ دیو، اپنے اندر سے پوچھو۔ جو بیٹی کا حق کھا رہا ہے، علی اس کا امام ہے؟ علی امام ہوتا تو حرام نہ کھاتا۔ جو داڑھی منڈوا رہا ہے، علی اس کا امام ہے؟ اگر علی امام ہوتا تو صبح اٹھ کے فعل یزیدی نہ کرتا۔ جو حی علی خیر العمل کی صدا پہ تاش کھیل رہا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، شغل دنیا میں مصروف ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، کیسے کہے گا علی میرا امام ہے؟ کیا اذان کے اندر تم شیعہ یہ جملہ نہیں پڑھتے؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ کیا معنی؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا گواہی دیتا ہوں؟ علی مومنوں کا امیر ہے، علی متقیوں کا امام ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی حجت خدا ہے۔ سامعین، اگر عمل کر کے علی کی ولایت کا اعلان کر تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور یاد رکھو مومنین، آخری لفظ، ولایت کسی ٹھیکیداری نظام کا نام نہیں ہے، ہٹیوں میں وکنے والے جو اٹھا اور یہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت، فلاں جنتی، فلاں جہنمی، فلاں کامیاب، فلاں فیل۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں کسی کو جنتی بنانے والا؟ کہ جنت میرے ہاتھ سے؟ بولو تو صحیح یار میرے نال، کیا ہے جنت میرے ہاتھ سے؟ نہیں۔ جنت بانٹنے والا کون ہے؟ مولا علی۔ جس مولا کو لکھنی ہے ذرا نہ اونچا لے لو۔ جنت بانٹنے والا کون ہے؟ مولا علی۔ اور ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، سوائے کہ مورکہ میں ابن حجر مکی نے لکھا، جس روایت کو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، کہتے ہیں میں سن رہا تھا کہ نبی کہہ رہے تھے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزرے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا۔ اور اس روایت کو شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے۔ کون سی روایت؟ اللہ کے نبی علی کو قریب بلا کے ماتھا چوم کے علی کے فضائل پڑھتے تھے تو نبی کہتے تھے یا علی، اللہ نے 3 فضیلتیں مجھ محمد کو عطا کی ہیں، اور کمال یہ ان تینوں میں میرے رب نے تجھے میرا شریک بنایا ہے۔ آنے
نگاہ ادب جھکا کے علی عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں علی اللہ نے لوائے حمد مجھ محمد کو عطا کیا ہے، اٹھانے والا تجھ علی کو بنایا ہے، حوض کوثر مجھے عطا کیا ہے، پلانے والا تجھ علی کو بنایا ہے، جنت و جہنم کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، بانٹنے والا تجھ علی کو بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری گل سمجھ آ گئی ہے؟ بس 5 منٹ میرا وقت باقی اور میں ختم کر رہا ہوں۔ سامعین اس مکتب کو پہچانو، شیعہ بنو، وہ کام کرو جو اللہ تم سے چاہتا ہے، بے شک، بسم اللہ بسم اللہ، عابد بنو، زاہد بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، علم دوست بنو، بسم اللہ۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، قرآن پڑھو۔ تجھے نہیں پتا اس دین کو بچاتے بچاتے محمد کا گھر لٹ گیا۔ اللہ کی کائنات میں 2 عزت دار بیویاں، اتنی عزت دار بیویاں ہیں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے۔ اور عزت دار کتنی عزادار ہو، سن لو گے جملہ۔ کل 1 ربیع الاول گزری ہے نا، کل کا دن زہرا کے گھر کے لیے بڑا مشکل تھا۔ ابھی مصطفیٰ کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے لکڑیاں جلا کے محمد کے دروازے کو جلایا۔ کتنے دن گزرے ہیں پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے۔ عزادارو اس لیے عرض کر رہا ہوں، 2 عزت دار بیویاں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے۔ جو محمد کی بیٹی ہے اس کا نام رب نے فاطمہ رکھا، جو علی کی بیٹی ہے اس کا نام رب نے زینب کبریٰ رکھا۔ جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے نا، صحب سیاہ ستہ نے اس روایت کو لکھا، جب نبی کے گھر بطول آتی تھی نا، نبی اپنی مسند کو چھوڑ دیتا تھا، چند قدم آگے بڑھتے، تقبل یدیہا، بطول کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ او مومنہ پھٹ نہیں جائے گا جگر۔ نبی کی ایک زوجہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی، آپ سید الانبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں، اللہ کے نبی، آپ بابا ہیں، زہرا بیٹی ہے، نہیں سمجھ آتی ہے آپ زہرا کا استقبال کیوں کرتے ہیں۔ عزادارو تڑپ گئے، نبی کی چیخ بلند ہوئی، رو کر کہا خدا کی بندی تو میں کیا بتاؤں، جب بطول میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے نا، بطول بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آتا ہے، اور مجھے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی مسند چھوڑ، میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ عزادارو اگلا لفظ سن پاؤ گے؟ خدا کی قسم، نبی کی زوجہ نے جب کہا نا یا رسول اللہ بطول کے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیتے ہو، رو کر پیغمبر نے کہا خدا کی بندی، جب مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے نا، میں زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ ملو نا تو سارے مل کر ایک لفظ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے بعد امت نے تیری زہرا کو نہیں مارا، تیری بطول کو نہیں مارا۔ جنت کا ایک پھول تھا جسے روند ڈالا، اور ایسا روندا جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ دوسری بیٹی میرے مولا علی کی ہے، نام جس کا زینب کبریٰ ہے۔ آدھی رات ہوتی نہ برقع پہن کے بابا کے سرہانے آ جاتی، رو رو کر کہتی بابا چاند ڈوب گیا ہے، بابا رات اندھیری ہو گئی ہے، بابا میں نے برقع پہن لیا ہے، بابا اٹھنا مجھے نانے کے روزے پہ لے چل۔ کر لو گے برداشت جملہ؟ عزادارو جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، کہتے ہیں جب روتی ہوئی زینب وہاں بابا کے سامنے کہتی بابا اٹھنا مجھے نانے کے روزے پہ لے چل، علی دوڑ دوڑ کے رسول کے روزے کے چراغ بجھاتا، کوئی مجاور سویا ہوا ہوتا تو اٹھا دیتا۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے مولا علی یہ اتنا اہتمام کس لیے، رات اندھیری ہے، برقعے میں لپٹی ہوئی تیری بیٹیاں ہیں۔ علی چیخ مار کے روتا ہے، رو کر کہتا ہے سائل میری غیرت کا مسئلہ
مسئلہ ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کسی کی نگاہ میری زینب کے قد پہ پڑ جائے، کسی کی نگاہ میری بیٹی کے قد پہ پڑ جائے۔ مومنین معاف رکھنا، آؤ نہ مل کر پرسہ دو ایک اللہ کے رسول کو، ایک اللہ کے ولی کو، جن زبانوں سے یہ لفظ ادا ہو سکے کہنا یا رسول اللہ، یا علی ولی اللہ، تمہارے بعد امت نے تمہاری بیٹیوں کو بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا۔ کتنا مارا؟ ایک کو گھر میں مارا، دوسری کو بازار میں مارا، اور رلاتی یہی بات ہے۔ اور جسے گھر میں مارا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، جسے بازار میں مارا 18 بھائیوں کی بہن تھی، رو رو کر کہتی رہی نہ مارو میرا نانا محمد ہے، نہ مارو میرا بابا علی ہے، نہ مارو میری ماں زہرا ہے۔ اے عزادارہ غور کیا کر، یہ دین کوئی آسانی سے نہیں بچا۔ جب لٹی ہوئی علی کی بیٹی بازار میں آئی ہے نا، ایک رسی میں بندھی ہوئی نبی کی نواسیہ تھی، بدماش ڈھولوں کی تاپ پہ ناچ رہے تھے، شرابی شراب پی رہے تھے، اور زینب چادر مانگ رہی تھی، رو رو کر کہتی رہی حیا کرو، اور میرا نانا محمد ہے۔ اور جانتی ہو یہ کتنا مشکل لمحہ تھا، یہ اتنا مشکل لمحہ تھا جسے سید سجاد برداشت نہیں کر پایا۔ بابے کے روندے ہوئے لاشے پہ وہ لفظ نہیں کہے، اکبر کی لاش پہ نہیں کہے، شام غریبہ خیمے جلے نہیں کہے، جو بازار میں تیرے امام سجاد نے وہ لفظ کہا۔ کیا کہا؟ جب پھپھی کو چادر مانگتے دیکھا نا تو رو کر کہا لیتنی امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، سجاد نہ دیکھتا بے حیاؤں کے مجمع میں میری ماں چادر مانگ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اور جناب کے سامنے بلا تاخیر علی جناب قبلہ حاجی ملک ملازم حسین سبڑا صاحب و خطاب فرمانے بعد نظر ناز اہتمامی ہوئی۔